قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند بیاری. اعوذ باللہ السميع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوکل علیه ونصلی ونسلم على رسوله الکریم وأهل بیته الطیبین الطاہرین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. عزیزان گرامی، آپ مجھے یاد دلائیں گے کہ ہم کہاں پہنچے تھے کل؟ ہاں، امر کیا تھا یا کرنا ہے؟ کرنا ہے. اچھا، تو امر شروع کریں. کوئی ایک امر پہ ہم آتے ہیں. باب ہے ایف عین لال. تو فعل امر آ جائیے. احرنجام کی احرنجام احرنجم یحرنجم احرنجم یحرنجم. چلیے لام امر لگانا اور مسئلہ کھاتا. ليحرنجما ليحرنجمو ليحرنجم تا لتا لتحرنجم لتحرنجما ليحرنجمنا. بہت اچھے. احرنجم. ہاں صحیح ہے، صحیح ہے. احرنجم بالکل ٹھیک. احرنجما احرنجمو مو. ہاں احرنجمی احرنجما احرنجمنا. بہت اچھے. لے صحیح. لأحرنجم لنحرنجم. بہت صحیح، بالکل صحیح. تو امر کے بعد ہم آتے ہیں نہی پر. نہی. چلیے جی، لائے جازم لگائے، مسئلہ ختم. لائے جازم. لا يحرنجم لا يحرنجما لا بالکل. يحرنجمو لا بالکل. تحرنجم لا تحرنجما لا يحرنجمنا لا تحرنجم لا تحرنجما لا تحرنجمو لا تحرنجمي لا تحرنجما لا تحرنجمنا بالکل لا صحیح. احرنجم لا نحرنجم. مسئلہ ختم. اچھا، اب فاعل اور مفعول. فاعل اور مفعول نون تاکید سکینہ. ہے. نون تاکید سکینہ خفیفہ. وہ باقی ہے نہیں؟ وہ کیا ہوگا؟ ہاں وہ ہم نے کیا کل. کیا نا؟ کیا ہوا؟ اس میں ایسا ہے محرنجمون اور یہاں محرنجمون. جمون صرف جیم کے زیر و زبر کا فرق. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ یہاں پورے سیگے ہیں، یہاں ضمیر کے ذریعے سے سیگے بنائے جاتے ہیں. چلیے جی. فاعل محرنجمن محرنجمان محرنجمون محرنجمتن محرنجمتان محرنجمات. بہت صحیح. محرنجمن محرنجمان محرنجمون. نا 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 محرنجم بھی ضمیر لگا کے. محرنجم به محرنجم به
بہا ہاں بہما بہما صحیح ہے یہ بہما ہے کریکٹ محرم جمع بہم صحیح صحیح ایک منٹ بہم اور پھر محرم جمعتن محرم جمن بہا مہرنجا مہرنج جمن بہا محرم جمن بہما بالکل. محرم جمن بہن بہن تمام شد تو اب یہ ختم ہو گیا اور اب اس کے مصادر ہیں مصادر الاسلنطاح الاسلنطاح اسلنطاح اسلنطاح الاسعنجار الاسعنجار اور پھر الاعرنکاس الاعرنکاس اور پھر الاجرنثام اجرنثام اس کے بعد الافرنقاء الافرنقاء اور الابلنداح ابلنداح اور الابرنشاق ابرنشاق الابرنشاق اتنے کافی ہے 2 2 4 2 6 7 کافی ہے اسلنطاح کسی چیز کا لمبا چوڑا ہونا کلام بھی کبھی لمبا چوڑا ہوتا ہے اسعنجار پانی وغیرہ یعنی مائع کا بہنا بادلوں کا سیاہ ترین ہونا اور لوگوں کا اکٹھے جمع ہو کے جمع رہنا جمع ہو کے اکٹھے جمع رہنا اور پھر کسی کا کسی بات سے کنارہ کشی اختیار کرنا کشادہ ہونا اور پھر شادمان ہونا یہ مصادر ان کی پریکٹس کیجیے گا اسلنطاح سے اسلنطح اسنجار سے اسعنجر اعرنکاس سے اعرنکس اجرنثام سے اجرنثم افرنقاء سے افرنقع ابلنداح سے ابلندح اور ابرنشاق سے ابرنشق یہ اس کے ماضی بن جائیں گے
ٹھیک ہے اجرسنامو کون سا نمبر؟ چوتھا 1 2 3 4 اجرین سام انجرین سامو لوگوں کا اکٹھے ہو کر جمع رہنا، اکٹھے جمع رہنا. کبھی لوگ اکٹھے جمع ہو جاتے ہیں پھر مانتے نہیں، ادھر ادھر بکھر جانا، جمع رہتے ہیں. یہ سیکنڈ لاسٹ کیا ہے؟ سیکنڈ لاسٹ لاسٹ والا سیکنڈ لاسٹ سیکنڈ آر ایبلنداہ، ایبلنداہ. آل آپ گرا بھی سکتے ہیں، آل ایبلنداہ، داہ ایبلنداہ، کشادہ، کسی جگہ کا کشادہ ہونا، کسی جگہ کسی چیز کا کشادہ ہونا. ابھی بند نہ کریں. تمام کیا؟ آگے چلیں. اچھا، شکر ہے اللہ کا کہ ہمارا جو فعل ہے صحیح ہے. وعلیکم السلام. صحیح فعل کی بحث تمام ہو گئی اور یہ سب سے بڑی بحث تھی. اب ہم آتے ہیں دیگر افعال پر. تو دیگر افعال پہ آنے سے پہلے ہمیں پہلے افعال جو ہیں ان کی تھوڑی پہچان ہونی چاہیے اور ان کی اقسام کیا ہے یہ پہچان ہونی چاہیے. تو ایسا ہے کہ فعل کے اقسام، پہلی قسم جو ہے وہ ہے صحیح، فعل صحیح. اور جو کچھ آج تک افعال پڑھے وہ سب کے سب صحیح ہیں. صحیح کے معنی کیا ہیں؟ صحیح کے معنی ہیں وہ کلمہ جس میں اصلی حروف ہیں، جس کی اصلی حروف ہیں، اصلی حروف جو ہیں، اصلی حروف، ایک ہوتے اصلی حروف، ایک ہوتے زائد حروف. اصلی بات ہو رہی ہے اصلی حروف کی. وہ کلمہ جس میں اصلی حروف کے اعتبار سے حمزہ نہ ہو، تضعیف نہ ہو. تضعیف یعنی کوئی حرف دو بار، تضعیف نہ ہو اور علت نہ ہو. علت نہ، حروف علت، واو الف اور یا، یہ تین چیزیں نہ ہو. چوتھی چیز یہ خود ہے، وہ کلمہ جس کے اصلی حروف میں نہ حمزہ ہو، نہ تضعیف ہو اور نہ حروف علت ہو. علت بھی نہ ہو، تضعیف بھی نہ ہو اور حمزہ بھی نہ ہو. ان چیزوں کے بغیر ہو، اسے فعل صحیح کہتے. اور وہی فعل ہم نے آج تک سارے کا سارا پڑھ لیا. اور افعال کے تقریباً 80 سے 90% افعال یہی ہوتے ہیں صحیح. ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر دو ہوتا ہے فعل محموز. محموز سی بات ہے جس کے اصلی حروف میں حمزہ بھی ہو. حمزہ کی وجہ سے محموز کہتے ہیں. جیسے امرا، یا مثال کے طور پر اسم کے طور پر سائلون، سالے سے سائل محموز ہے. حمزہ ہے پہلے، امرا اور سائلون اسم کے لحاظ سے، تو لہذا ان کو محموز کہیں گے. فعل محموز اور اسم محموز. اوکے، فعل محموز اور اسم محموز. اور صحیح کی مثال ہے، مثال کے طور پر نصر، کوئی حرف اس میں نہ حمزہ ہے، نہ تضعیف ہے، نہ علت ہے. اور نصر کے ساتھ دوسری مثال اسم کے اندر رجلون، سائلون رجلون، نصر امرا، یہ محموز. کریکٹ. اس کے بعد آئیں گے تیسرے نمبر پر
وہ ہے تضعیف. تضعیف جس میں ہو اس کو ہم مضاعف کہتے ہیں. مضاعف یعنی وہ کلمہ جس کے اصلی حروف میں ایک حرف دو بار استعمال ہوئی ہو جیسے مد. مد مد پھیلا کھچ گیا. مد. اور اس کا اسم ہم کہتے ہیں کسی الف پر یا پر وا پر مد ہوتی ہے. مدن. مدن. اور اس کا فعل مد. مد یا مدن. یہ تھا مضاعف. اور چوتھی قسم لمبی بحث کی حامل ہے اور اس کو کہتے ہیں معطل. معطل وہ کلمہ جس میں حرف علت پائے جائے. حرف علت ہو. اس معطل کی کئی قسمیں. نمبر 4 جو ہے اس کی کئی قسمیں. اس میں نمبر نہ ہی دیں تو اچھا ہے کیونکہ وہ قسمیں آئیں گی. معطل میں سے پہلی قسم جو ہے نمبر 4 اسی کو رکھیں گے اور وہ ہے اگر حرف علت فا کی جگہ ہو. فا کی جگہ ہو اس کو ہم کہتے ہیں معطل الفا. معطل الفا. فا کی جگہ حرف علت ہو معطل ہو فا کے لحاظ سے اس کو ہم نام دیتے ہیں مثال. اس کو کہتے ہیں مثال. لہذا صحیح پہلے قسم، محموز دوسری، مضاعف تیسری، مثال چوتھی قسم. اور مثال میں ہمیں مثال واوی ہوتا ہے یعنی یا واو ہو یا مثال یائی ہوتی ہے. مثال واوی جیسے وعد، اس نے وعدہ کیا. وعدہ. اور اسم اس کا وعدن. اور یائی کی مثال یسر. یسر. اور اس کی مثال مائسرون. یہ معطل الفا. پہلی حرف ہو معطل. اور معطل ہے وہ کلمہ جس میں حروف علت تو یہ اسی کا ہے. ہاں یہ معطل جو اس سے اوپر ہے یہ بھی اسی کا ہے جس میں حرف علت ہو. یہ دونوں سیم ہے کہ الگ الگ ہے. اسی کی یہ ساری آگے اسی کی سب قسمیں آ جائیں گی. معطل ہی قسم پہلی معطل الفا. دوسری یعنی نمبر کی اضطراب 6 سے 5ویں قسم معطل العین. یعنی عین کی مقام پر معطل ہو. معطل العین اس کو نام دیتے ہیں اجوف. اس کا نام ہے اجوف. اجوف. جیسے مثال ہے اس کی ہمارے پاس ہے قال. قال. قاف حرف علت نہیں، لام بھی حرف علت نہیں، بیچ میں حرف علت آ گئی الف مدی. صحیح ہے. قال. یا مثال کے طور پر اگر اسم ہو تو اسی کا اسم قولن.
قالا اور اسم قولن، قولن اور قالا، یہ تھا معطل الفا۔ اب ہم آتے ہیں چھٹے نمبر پر معطل اللام، جہاں لام کی جگہ معطل اللام، لام کی جگہ حرف علت ہو، لاسٹ پہ لام کی جگہ حرف علت ہو اور اس کا نام رکھا جاتا ہے ناقص، فعل ناقص۔ فعل ناقص کی مثال ہے جیسے رمیون یا رما، رما، را حرف علت نہیں، میم حرف علت نہیں، لام کی جگہ الف، رما، رما پھینکا، تیر پھینکا، رما۔ اور اس کا اسم جو ہے وہ ہے رامیون، رامیون، اسم رامیون، فعل اس کا رما۔ اور آخر پر ایک اور قسم، اور وہ بھی حرف علت ہی کی بنیاد پر، ساتویں قسم۔ اور ساتویں قسم وہ ہے جب دو حرف علت پائے جائیں، جب فعل میں یا اسم میں دو حروف علت ہوں۔ اب اسے نام دیتے ہیں لفیف، لفیف، اس کا نام ہے لفیف۔ اور یہ لفیف جو ہے اس کی دو قسمیں، لفیف، لفیف کی دو قسمیں۔ لفیف کی دو قسمیں، پہلا ہے لفیف کی دو قسمیں۔ پہلی قسم کو لفیف مقرون کہیں گے، مقرون، اور دوسری قسم کو لفیف مفروق کہیں گے، مفروق اور مقرون۔ یہ مقرون کیوں کہیں گے؟ مقرون کہیں گے اس لیے کہ دو حرف علت جو ہوں وہ ساتھ ساتھ ہوں۔ اور مفروق، مفروق فرق جس میں ہو، مفروق کے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ دو حرف علت دو سروں پر ہو اور بیچ میں حرف علت نہ ہو، صحیح؟ تو مقرون کے سلسلے میں عین کلمہ اور لام کلمہ، لام کلمہ کے مقابل حرف علت ہو، فعل، فعل، عین اور لام پر ساتھ ساتھ ہوں تو مقرون، لفیف مقرون کہیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ یہ حرف علت کی بات ہو رہی۔ اور مفروق وہ جبکہ فا اور لام کلمہ کے مقابل حرف علت ہو، فا اور لام، فا اور لام پر حرف علت، عین پر کوئی اور حرف، یعنی ان دو کو الگ کرے، تو اس لیے مفروق۔ مقرون کی مثال، مقرون کی مثال تعین، تعین، دو یا دونوں حرف علت لیکن عین اور لام کی جگہ، عین اور لام کی جگہ، عین کی جگہ بھی یہاں اور لام کی جگہ بھی یہاں۔ تعین، تعین اسم اور طوا، طوا فعل، طوا یطوی وغیرہ وغیرہ۔ اور مفروق کی جگہ، مفروق کی مثال جیسے وقع، وقع، وقع فعل، واو ابتدا میں، قاف بیچ میں اور آخر پر الف،
پہلے واو حرف علت، آخر پر الف حرف علت، بیچ میں قاف، اس نے ان کو الگ کیا، وقع. اور اس کے لیے اسم کی مثال واقعون، واقعون، واقعون. یہ ہے ہمارا افعال کے جو ہیں مختلف قسمیں. تو پہلی قسم ہم طے کر چکے ہیں، تمام کر چکے ہیں، صحیح والی قسم ختم ہو گئی، اور یہ 80 سے 90% ختم ہو گیا. اب یہ جو ہیں یہ تھوڑے تھوڑے ہیں، لیکن ان کا زیادہ علم ہونا چاہیے تاکہ انسان غلطی نہ کرے، خاص کر اعلال کے سلسلے میں. یہاں معطل کے سلسلے میں قواعد اعلال یہ پتہ ہونے چاہیے، اس کی وجہ سے ورنہ آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے. والحمد للہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا.